جی السلام علیکم ناظرین، اس ملک میں پہلے جب کبھی کوئی چیز ان کیمرہ ہوتی تھی، پارلیمنٹ کے جو ان کیمرہ جو سیشنز ہوتے تھے وہ بہت ہی اہم معاملات کے اوپر ہوتے تھے۔ مسئلہ ہوگا اگر کوئی افغان پالیسی کا، پاکستان کا مسئلہ ہوگا، پاکستان کا جو گلف سٹیٹس کے ساتھ جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر اگر کوئی سینسیٹیو چیز ہے، کوئی بہت ہی ہائی لیول کی کوئی سیکیورٹی بریفنگ ہے DGISI کی جانب سے یا چیف آف دی آرمی اسٹاف کی جانب سے، تو وہ اس طرح کی جو معاملات ہوتے تھے وہ اس کے لیے ان کیمرہ سیشن ہوتے تھے پارلیمنٹ کے۔ اور پارلیمنٹ کی جو ایک ایکسٹینشن ہوتی ہے وہ اس کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں۔ یہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں، ہر طرح کا جو ایجنڈا ہوتا ہے حکومت کا، جو مختلف پالیسیز ہوتی ہیں، مختلف سیکٹرز ہوتے ہیں، جتنی وزارتیں ہوتی ہیں اتنی ہی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں، تاکہ ان وزارتوں کے معاملات کے اوپر پارلیمنٹ کی ایک اوور سائٹ ہو۔ لیکن اب چونکہ لگتا ہے اس ملک میں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، ہر بندے کو چاہیے، اس کو سیکریسی چاہیے، وہ ہر جو بات کرنا چاہتا ہے وہ بند کمرے میں کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ بات ہو وہ عوام کے مفادات کی بات ہو۔ لیکن اگر کسی کی بری کارکردگی ہے تو اس کو چھپانے کے لیے بھی پھر اب جو ہے وہ ان کیمرہ جو ہے وہ اجلاس بلانے کی ایک نئی ایک روایت پڑنے جا رہی ہے۔ اسی ہفتے ایک اجلاس ہوا نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینس کا۔ عام طور پر جو فائنینس کے معاملات ہیں، بجٹ کے معاملات ہیں، وہ زیادہ تر موسٹلی 99% وہ اوپن ہوتے ہیں میڈیا کے لیے۔ لیکن اس دفعہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں سید نوید قمر اور کمیٹی نے، انہوں نے جو ایجنڈا رکھا تھا وہ پاکستان کی جو خراب کارکردگی ہے IMF کے پروگرام کے حوالے سے، وہ ایجنڈا کے اوپر شامل تھی۔ لیکن سب کو پتہ ہے کہ اہداف مس ہو رہے ہیں، یہ ہم سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ IMF کو ایمرجنسی میں پاکستان میں ایک اپنا مشن بھیجنا پڑا تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ پروگرام شروع ہوتے ہی تو کہیں ناکامی سے دوچار نہیں ہو رہا۔ تو اس کے اوپر جب بریفنگ لینے کے لیے کمیٹی نے بلایا وزارت خزانہ کو، تو وزیر خزانہ کی طرف سے یہ شرط سامنے آئی کہ یہ جو بریفنگ ہوگی ان کیمرہ ہوگی، اور ان کیمرہ بریفنگ کا یہ مطلب ہے کہ میڈیا کی موجودگی میں یہ بریفنگ نہیں ہوگی۔ اب یہ کون سا جو پاکستان کی نیوکلیئر کا کوئی کوڈ تھا جو انہوں نے وہاں پہ بتانا تھا، انہوں نے کون سی ایسی چیز تھی جو یہ پارلیمنٹ کو بتانا چاہ رہے تھے اور عوام سے چھپانا چاہ رہے تھے تھرو میڈیا، تو اس کے لیے بہرحال چونکہ جو چیئرمین ہوتے ہیں ان کی ایک ڈسکریشن ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کے حوالے سے ہم دیکھیں گے، فیصلہ کریں گے۔ بٹ ان پرنسپلی انہوں نے کمٹ کر دیا فائنانس منسٹر کو کہ ٹھیک ہے ہم ان کیمرہ بریفنگ کریں گے۔ تو جب یہ اجلاس ہوا کل منڈے کو اسٹینڈنگ کمیٹی کا، اور اس میں وزیر خزانہ تشریف لائے، تو سید نوید قمر نے بڑے واضح الفاظ میں بتایا کہ فائنانس منسٹر کی طرف سے یہ درخواست ہے کہ معاملے کو ان کیمرہ رکھا جائے۔ وہاں پہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے جو ممبرز تھے ان کا یہ خیال تھا کہ کوئی بھی ایسی چیز IMF کے پروگرام کی نہیں ہے جو کہ ان کیمرہ رکھنے کی جس کی ضرورت ہو، اور یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا میڈیا کو نہ پتہ ہو یا ہمیں نہ پتہ ہو، تو کیوں وزیر خزانہ جو ہے وہ ایک ان کیمرہ بریفنگ رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اس پہ سید نوید قمر نے کہا کہ چونکہ اب انہوں نے درخواست کر دی ہے تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ان کی جو بریفنگ ہوگی، ان کی جو پریزنٹیشن ہوگی، وہ ہم اوپن رکھتے ہیں میڈیا کے لیے، اور جو اس کے علاوہ جو ہمارے کویسچن آنسرز کا جو سیشن ہوگا اس کو ہم ان کیمرہ کر لیتے ہیں تاکہ ان کی بھی بات رکھی جائے۔ وہاں پہ کیا بات ہوئی، ان کیمرہ کیا بات ہوئی اوپن میٹنگ میں، اس پہ تو بعد میں بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے بنیادی جو سوال اب کھڑا یہ ہو گیا ہے کہ آخر یہ کب تک اس طرح کے نظام چلائیں گے ہم، جہاں پہ قومی مفادات کے نام پر نیشنل انٹرسٹ کا نام استعمال کیا جاتا ہے، IMF کی سینسٹیوٹیز جو ہیں اس کا نام استعمال کیا جاتا ہے، اور ناکام اور بری کارکردگی چھپانے کے لیے اب اس طرح کے حربے اور ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں کہ میڈیا کو اسٹینڈنگ کمیٹیز کی میٹنگ سے نکلوایا جا رہا ہے۔ چونکہ انہوں نے بھی سید نوید قمر نے بھی ایک ہائیبرڈ ارینجمنٹ کے اوپر انہوں نے طے کیا۔ وہ ارینجمنٹ یہ تھا کہ آدھی میٹنگ جو ہوگی اس کا کچھ حصہ جو ہوگا وہ پبلکلی اوپن ہوگا میڈیا کے لیے، اور دوسرا جو حصہ ہوگا جس میں سوالات اور جوابات ہوں گے وہ ہم ان کیمرہ کر لیں گے۔ چونکہ پورا ملک ہی ہائیبرڈ نظام کے تحت لگتا ہے چل رہا ہے، تو اسٹینڈنگ کمیٹی بھی انہوں نے ہائیبرڈ ایک نظام کے تحت اس دن چلائی۔ بٹ ایٹ لیسٹ اس حد تک تو ان کا شکریہ نوید قمر صاحب کا کہ انہوں نے کچھ حصہ تو میڈیا کے لیے اوپن رکھا، اور جس سے کچھ چیزیں جو سامنے آئی وہ آپ نے ایکسپریس ٹریبیون میں وہ خبر بھی پڑھ لی ہوگی، لیکن ہم اس کو بریفلی آپ کو بتا بھی دیتے ہیں۔ سب سے بڑی اور اہم بات اس میں یہ تھی کہ وزیر خزانہ نے یہ انکشاف کیا، رادر انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا، اعتراف کیا اس بات کا کہ جو IMF کا پروگرام ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں ہکپ آ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ ابھی تک تو ہم یہ سب خبریں اپنے ذرائع سے دے رہے تھے، اب فائنانس منسٹر کی طرف سے خود یہ اعتراف ہوا کہ اس میں ہکپ آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
کہ جو ہم پہلے دن سے بات کر رہے ہیں کہ یہ جو IMF کا پروگرام ہے یہ امپلیمنٹیبل نہیں ہے, یہ غلط پروگرام نیگوشیٹ ہوا ہے, یہ غلط پروگرام سائن ہوا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن میں مشکلات ہیں کیونکہ ان ریئلسٹک قسم کی جو کنڈیشنز ہیں وہ مانی گئی ہیں. بہرحال ان کے اپنے منہ سے کہہ دینا کافی اس بات کا کہ جی, اور یہی بات غالباً وہ بند کمرے میں کہنا چاہ رہے تھے جو مجبوراً ان کو اوپن میٹنگ میں کہنا پڑی کیونکہ ہائبرڈ نظام کے تحت یہ والی میٹنگ چلائی گئی. اور باقی کچھ جو بریفنگ دی سیکٹری فائنانس نے اس کا جو اگر آپ خلاصہ سامنے رکھیں تو اس کا یہی تھا کہ کافی سے زیادہ جو ہے وہ مشکلات آ رہی ہیں IMF کے اس پروگرام کے اوپر عمل درآمد کرنے میں. انہوں نے بتایا کہ جو وہاں پہ بریفنگ ہوئی اس میں یہ بات بھی سامنے آئی ایون کہ جو ہے وزارت خزانہ ہے اس کا جو ایک ہدف تھا کہ پاکستان کا جو ڈومیسٹک ڈیٹ ہے, جو ہمارا اندرونی قرضہ ہے, اس کی میچورٹی پیریڈ جو IMF کا پروگرام ہے اس کے تحت یہ شرط ہے کہ سپٹمبر تک اس کی میچورٹی جو تھی وہ 2 سال اور 6 ماہ سے بڑھا کر 2 سال اور 8 ماہ کرنی تھی. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنا قرض واپس کرنے کی مدت زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی پریشر کم ہوتا ہے, اس کے رسک سے ریلیٹڈ کم ہوتا ہے. وہ شرط خود وزارت خزانہ جو ہے وہ نہیں وہ پورا کر سکی. وزارت خزانہ خود ڈیفالٹ میں ہے IMF کے پروگرام کے حوالے سے, اس نے دوسروں سے تو کیا امپلیمنٹیشن کروانی ہے. FBR کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہو چکی ہے اس کے اوپر پہلے ہی کہ FBR کے اپنے اہداف مس ہو گئے ہیں. 341 ارب روپے سے انہوں نے 5 ماہ کا ٹیکس ہدف اپنا مس کیا ہے. باقی مزید اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے, اس کے کچھ اور بھی بری خبریں اس فرنٹ کے اوپر آ رہی ہیں. ایک اور جو چیز سامنے ہے وہ یہ تھی کہ جو 5 حکومتیں ہیں پاکستان کی, 4 صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت, انہوں نے مل کر کچھ 685 ارب روپے خرچ کرنا تھا صحت اور تعلیم کے اوپر 3 ماہ میں اس مالی سال کے جولائی, اگست اور سپٹمبر میں. تو 685 ارب روپے خرچ کرنے کی شرط ہم پوری نہیں کر سکے. مطلب یہ ایسی شرط ہے جو پاکستان کے فائدے میں ہے, یہ ایسی شرط ہے جس سے شاید جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن, جس کے بارے میں بہت زیادہ اپنے ٹی وی اشتہارات دیکھے ہوں گے, اخبارات میں اشتہارات ہیں کہ پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے جو ہیں اس سے زائد 2.5 کروڑ سے زائد بچے اسکول نہیں جا رہے. تو اگر ان پہ خرچ کریں گے تو شاید اسکول چلے جائیں. یہ شرط ہم نے مس کر دی. اسی طریقے سے ہمارے جو ہیلتھ کے انڈیکیٹرز ہیں دنیا میں ورسٹ ترین انڈیکیٹرز میں ان کا شمار ہوتا ہے, تو وہ شاید انڈیکیٹرز بہتر ہو جاتا ہے اگر ہم یہ 685 ارب جو IMF کی شرط تھی 3 ماہ میں خرچ کرنے کی پوری کر لیتے. اسی قسم کی کچھ اور چیزیں بھی وہ جو میٹنگ میں ہے وہاں پہ سامنے FBR والی بھی بات انہوں نے کر دی. ایک اور جو چیز انہوں نے بتایا جس کے اوپر ہم پہلے ویلاگ بھی کر چکے ہیں اور اپنے خبروں میں بھی بتا چکے ہیں کہ جو انڈسٹری کو کیپٹیو پاور پلانٹ جو ان کے ان ہاؤس پاور پلانٹس, اس کے لیے جو گیس کی فراہمی ہے اس کے حوالے سے IMF کی ایک شرط ہے کہ جی آپ نے یہ جو فراہمی ہے گیس کی اس کو منقطع کرنا ہے اینڈ جنوری 2025, جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو انڈسٹری ہے یہ نیشنل گرڈ کے اوپر چلی جائے, بجلی کے اوپر یہ کارخانے چلے نہ کہ گیس کے اوپر. تو وہ اس کے اوپر انہوں نے بتایا کہ پیٹرولیم ڈویژن یہ شرط ماننے کو تیار نہیں ہے, لیکن ابھی تک IMF نے اس کے حوالے سے پیٹرولیم ڈویژن کی بات نہیں مانی. آپ کچھ بات کر لیتے ہیں ان کیمرہ کی. ان کیمرہ بریفنگ ہوگی تو جو اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب خان صاحب, انہوں نے پھر بعد میں میڈیا کو بریف کیا اندر کیا ہوا. تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو عمر ایوب خان صاحب کی آن دا ریکارڈ اسٹیٹمنٹ ہے کہ وزارت خزانہ نے ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں بتائی اندر بند کمرے میں جو آپ لوگوں کو نہ پتہ ہو یا جو ہمارے لیے ایک نئی چیز ہو. تو پھر سوال دوبارہ وہاں بھی یہ کھڑا ہوا کہ پھر ان کیمرہ بریفنگ کرنے کا مقصد کیا تھا. بہرحال عمر ایوب خان نے ایک اور ریکمنڈیشن سامنے رکھی. اب یہ دیکھنا ہے کہ حکومت یہ والی ریکمنڈیشن مانتی ہے یا نہیں. IMF کی ایک شرط ہے کہ پاکستان کے جو سول سرونٹس ہیں ان کے جو اثاثے ہیں ان کو پبلک کیا جائے گا, اور ان کو اثاثوں کو پبلک کرنے کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ فروری 2025 ہے. تو اس حوالے سے عمر ایوب خان صاحب کی یہ ریکمنڈیشن تھی گورنمنٹ کو کہ یہ جو کنڈیشن ہے اس کو صرف آپ سول سرونٹس تک محدود نہ رکھیں, اس میں آپ آرمی کو اور جوڈیشری کو بھی شامل کریں کیونکہ وہ بھی ریاست پاکستان کے ملازمین ہیں. کیا وفاقی حکومت یہ جرأت کرے گی کہ وہ جوڈیشری کو یا آرمی کو اس کنڈیشن کے پرویو میں لے کے آ جا سکے؟ یہ تو وقت بتائے گا. لیکن ابھی تک کا تجربہ یا جو ان کا ابھی بیک گراؤنڈ ابھی تک ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے ان کی کنڈیشنز کی اور یہ جو سارے معاملات ہیں, لگتا نہیں ہے کہ اس ریکمنڈیشن کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا. تو اوور آل اگر آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں, IMF کا پروگرام ہم نے بڑے ہی ایک اس کے اوپر جشن منایا تھا لینے کے اوپر. وزیر اعظم صاحب کی طرف سے مبارکبادیں قوم کو دی گئیں, وزیر خزانہ صاحب کی طرف سے مبارکبادیں دی گئیں, لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وزارت خزانہ, فیڈرل بورڈ آف ریونیو, صوبائی حکومتیں, پیٹرولیم ڈویژن تمام ہی جو ہیں وہ اس ایگریمنٹ کی جو طے کی ہوئی اور ایکسیپٹ کی ہوئی کنڈیشن ہے اس میں سے کچھ شرائط کو وہ پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں. اور جب ان کی کارکردگی پہ سوال آتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ کمرہ بند کر دو, میڈیا اندر نہ آ جائے اور ان کو نہ پتہ چل جائے کہ ہماری کارکردگی کتنی بری ہے.